إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 27 اگست 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 229 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے آنورڈ شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کافر آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، تو بے شک اس سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا. وَعَادٌ وَثَمُودَ، اور قوم عاد نے بھی سیدنا ہود علیہ السلام کو، اور قوم سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. یعنی یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء نے دعوت پیش کی ہے تو انبیاء کے ماننے والے اور انبیاء کے مخالفین، یہ دو گروہ ہمیشہ بن جایا کرتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے کیس میں ہو رہا ہے تو یہ کوئی یونیک کیس نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے. وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا. فاملیت للکافرین، تو ہم نے کچھ عرصے کے لیے کافروں کو مہلت دی. ثم اخذتهم فکیف کان نکیر، اور اس کے بعد جب ہم نے ان کو پکڑ لیا تو پھر بتاؤ کہ میرا خوفناک عذاب کیسا ہوا. یعنی مشرکین عرب کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اگلے انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرنے پر ان کی قوموں پر عذاب آیا اور صرف اہل ایمان کو بچایا گیا، تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کیس میں عذاب کی شکل ذرا مختلف ہو گئی. اگلی قوموں پر جو عذاب تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کی شکل میں، چنگھاڑ کی شکل میں، اسی طریقے سے سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، تیز ہواؤں کے چلنے کی شکل میں آیا کرتے تھے. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں یہ عذاب جو تھا وہ قتال کی شکل میں مسلط ہوا کفار مکہ پر. اسی لیے میں نے ایک پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. جس طرح اگلے انبیاء کے معجزات بھی حسی ہوا کرتے تھے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، اور اس کے ایکویلنٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ ڈیفرنٹ دیا گیا، قرآن. بالکل اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی عذاب استیصال جو اللہ کی طرف سے آیا کرتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوا قتال کی شکل میں. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ذریعے ان کفار پر وہ عذاب مسلط کیا گیا. اس کا ذکر سورہ التوبہ کے اندر، سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظلم کرنے والی تھیں، خود ظالم تھیں، اللہ کی نافرمان تھیں.
فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب وہ ایسی حالت میں ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر سب کے سب الٹ دیے گئے، ان بستی میں رہنے والے لوگوں کے، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، اور مشرکین عرب جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ اپنی آنکھوں سے ان کھنڈرات کا جو ہے وہ ان کو دیکھا کرتے تھے، اسی لیے ان کو اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو منظر تم راستے میں دیکھتے ہو یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی، تو ڈر جانے کا مقام ہے۔ تو کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو کہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار ہو چکے ہیں۔ کسی زمانے میں ان کنووں سے لوگ پانی نکالا کرتے تھے، جب ظاہر ہے کہ بستیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں تو وہ کنویں بھی جو ہے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط محل ہیں جو کہ اجڑ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، یعنی ان کے اب صرف کھنڈرات باقی ہیں۔ اس کی پریکٹیکل آپ نے ایگزامپل دیکھنی ہو تو یہ ہمارے جہلم شہر کے پاس ہی قلعہ روہتاس، اس میں آپ چلے جائیں تو وہ کھنڈرات تو موجود ہیں اور کئی جگہ سے اس کی دیواریں گری ہوئی ہیں، لیکن اس میں رہنے والے لوگ موجود نہیں، اور کتنے بڑا وہاں پر کنواں بھی ہے جس کنویں میں ہاتھی جو ہے اتر کے پانی پیا کرتے تھے، لیکن آج وہ بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہ کی، فتکون لہم قلوب، اب یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ الحج کی آیت نمبر 22، سورۃ الحج کی آیت نمبر 46، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، اس پہ میں نے تھوڑی ڈیٹیل گفتگو بھی کرنی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت کر کے نہیں دیکھا، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تاکہ اگر ان کے دل ہوتے تو وہ ایسے ہو جاتے کہ جو حق کو سمجھنے والے ہو جاتے، عقل کے ساتھ چیزوں کو قبول کرنے والے ہو جاتے۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ایسے ہوتے کہ جو نصیحت سن سکتے، فإنها لا تعمى الابصار، اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یعنی آنکھوں سے تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، حق بالکل واضح نظر آ جاتا ہے، لیکن جب دل جو ہے وہ اندھا ہو جائے تو انسان واضح دلائل بھی دیکھ کر کبھی حق بات قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم ترین آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 میں پرٹیکولرلی اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ انسان جو چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے اپنے کان کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، یہ آبزرویشن ضروری نہیں ہے کہ اس کو حق تک پہنچا بھی دے جب تک اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر فطور موجود ہے، دل اندھا ہو چکا ہے، تو اب آنکھوں سے بے شک وہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ آنکھیں بس ویسا ہی دیکھنا دیکھ رہی ہیں جس طرح کہ ایک جانور دیکھتا ہے۔ ان دیکھنے سے عبرت پکڑنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل مردہ نہ ہو۔ اور یہاں پر تو اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات آ گئی کہ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے۔ اب آج کے ماڈرن دور کے اندر اس حوالے سے کافی بحث ہوتی ہے، قرآن حکیم پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں سائنٹیفک فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہے کہ آج سائنس نے ترقی کے بعد ہمیں یہ بات بالکل کھول کر بیان کر دی ہے اور تجربات کے ساتھ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دل نہیں سوچتا بلکہ دماغ سوچتا ہے۔ تو وہ قرآن حکیم پر اس حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جب بھی سوچنے کی، عقل استعمال کرنے کی اور سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے تو ہمیشہ جس آرگن کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ دل ہے، جبکہ پورے قرآن حکیم میں کہیں پر بھی ڈائریکٹلی اس طریقے سے دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ دماغ جو ہے یہ عقل کا منبع ہے،
سوچنے کا سمجھنے کا منبع جو ہے یہ عقل ہے، اور عقل جو ہے یہ دماغ کے اندر ہے، دل اس کا مسکن نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم پھر کیوں اتنی بڑی سائنٹیفک غلطی کرتا ہے بقول ان کے؟ تو میرے بھائیوں، اس پہ میں نے کافی لوگوں سے ڈسکشن بھی کی، کافی اس پہ میں نے غور و تفکر بھی کیا، اور اسی طریقے سے جو جدید تحقیقات گوگل پہ اویلیبل ہیں سائنٹیفک فیلڈ میں، ان کو بھی میں نے پڑھا۔ تو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا۔ بہرحال ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ قرآن جب بھی عقل کی بات کرتا ہے، سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہے، تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کی مثال قرآن حکیم میں ایک تو یہ مقام آ گیا سورۃ الحج کی آیت نمبر 46، اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک آنکھ، کان اور دل یا عقل یا دماغ، ان تین اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو قرآن حکیم میں دل کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، نمبر 1 قلب اور نمبر 2 فؤاد۔ اور اس میں بھی پھر جو عربی لنگوسٹک کی ڈیٹیلز جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً جب دل کا ذکر ہوتا ہے تو قلب کا ذکر ہوتا ہے، لیکن جب دل کی کسی خاص کیفیت کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر دل کے لیے فؤاد کا لفظ بھی آتا ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور کچھ اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ یہ فؤاد جب ذکر آئے گا تو اس سے مراد دل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عقل ہے، اور وہ دماغ بھی ہو سکتا ہے اور دل بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں طرف اس کو لے کر گئے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 جو بڑی مشہور ہے، بہت مشہور آیت، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے واسطے کی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، تفقہ نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھنے سا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن جو کان سے سن کے رزلٹ نکالنا چاہیے اس طرح کا وہ نہیں سنتے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ تو چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں اصل میں غافل۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا سوچنے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں آیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سکون کا تعلق، سوچنے کا تعلق، سمجھنے کا تعلق، یہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ جو شخص ہم نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے کہ جس کا دماغ خراب ہو جائے، پاگل ہو جائے، اس کا دل تو کام کر رہا ہوتا ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو اسٹیبلش ہے کہ سوچنے کا اور سمجھنے کا جو اصل منبع ہے وہ دماغ ہے۔ اور میں اس میں بڑا عرصہ پریشان رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں دماغ کا کہیں ذکر موجود ہو، تو مجھے پورے قرآن میں دماغ کا ذکر ڈائریکٹلی تو کہیں پر بھی نہیں ملا، انڈائریکٹلی صرف ایک جگہ پر ملا ہے، اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 56 میں، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی زمین پر چلنے پھرنے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اسے پیشانی کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ اب یہ جو پیشانی کے بال ہیں
ان سے تھام رکھا ہے، یعنی اس کا جو دماغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو زمین پر چلنے پھرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ماتھے کے بالوں سے تھام رکھا ہے۔ چونکہ قرآن حکیم تو لٹریچر کی کتاب ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی گفتگو کرے گی۔ یہاں پر بھی اگر کسی نے ڈانٹنا ہوتا ہے، کسی باپ نے اپنے بچے کو، تو اس کے سر کے بال پکڑ کے کہتا ہے تیرا دماغ میں صحیح کراں، تو وہ سر کے بال یا ماتھے کے بال یہ جو ہے وہ استارے کے طور پر دماغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک موقع ہے قرآن حکیم میں سورہ ہود آیت نمبر 56 کہ زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا آخذم بناصیتہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ نیکی کرنے اور برائی کرنے کی جو بلٹ ان انسان کو صلاحیت دی گئی ہے وہ دل کے اوپر یا دماغ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہی القاء کرتا ہے۔ تو یہ القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2762 نمبر ہے، 2762 مشکات کے اندر۔ چونکہ مشکات انسائکلوپیڈیا ہے حدیث کا، اس لیے میں اس کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ ہماری ویب سائٹ پہ PDF بھی موجود ہے، عام لوگوں کے لیے وہ آسانی سے اویلیبل ہے۔ تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بھی دل کی بات کرتی ہے، دماغ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے۔ قرآن حکیم بھی دل کی بات کرتا ہے، سوائے ایک موقع کے وہاں پر بھی اشارتاً سورہ ہود آیت نمبر 56 میں دماغ کا ذکر ہے۔ اس پہ مختلف سکالرز نے مختلف باتیں کی ہیں۔ تو 3 طرح کے جواب ہیں جو اس وقت پبلک میں عام ہے اس حوالے سے۔ پہلا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ عرب کے لوگ اسی چیز سے واقف تھے کہ دل سوچتا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس بحث میں پڑھنے کی بجائے کہ دماغ سوچتا ہے یا دل سوچتا ہے، جو ان میں اسٹیبلش چیز تھی اسی کو ذکر کیا۔ اچھا، اب یہ بڑا کمزور جواب ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے تو کئی چیزوں میں جو اسٹیبلش تھیں اور وہ غلط تھیں تو قرآن حکیم نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور بالکل صحیح بات جو ہے وہ بتائی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، اور لٹریچر کی جو لنگوسٹک ہے اس میں جب بھی آپ کسی فیصلے کا ذکر کرتے ہیں یا عقل کے استعمال کا ذکر کرتے ہیں یا تفقہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو دل کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شاعر کہے گا تو وہ بھی کہے گا جی میرے دل میں یہ بات آئی۔ ایون کوئی سائنٹسٹ بھی ہے جس کو یہ بات پتا ہے کہ دماغ سوچتا ہے، وہ بھی جب بات کرے گا نا اور اس کا بریانی کھانے کو دل چاہے گا نا تو یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ میں بریانی کھاؤں، وہ بھی یہ کہے گا کہ آج میرا دل کر رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں۔ کیونکہ لٹریچر کی زبان میں چاہے انگلش ہو، عربک ہو، اردو ہو، پوری دنیا کے اندر دل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے سوچنے سمجھنے کے انسٹرومنٹ کے طور پر۔ اس لیے چونکہ قرآن حکیم سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، اگرچہ یہ سائنس کا ذکر ضرور کرتی ہے لیکن اس کا مرکزی ٹاپک سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ لٹریچر کی بک ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے قرآن حکیم جب بات کرتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی، صلاحیت کی، تو وہ دل کی طرف اشارہ کرتا ہے لٹریچر کی بک ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی بڑا مضبوط جواب ہے اس حوالے سے۔ اور تیسرا جو جواب جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ نزدیک ہے حق کے، وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ سائنس ترقی کر کے
اس مقام تک پہنچ جائے کہ جس میں یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو جائے کہ اگرچہ دماغ بھی سوچتا ہے لیکن پیرلل میں دل کا بھی کوئی نہ کوئی ایفیکٹ دماغ کے اوپر ہوتا ہے سوچنے کے اعتبار سے. اور اس کو قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث جو ہیں کسی حد تک سپورٹ بھی کرتی ہیں. جس طریقے سے ہمارے اس جسم کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ یہ دماغ ہے جو کھوپڑی کے اندر ہے، بالکل اس طریقے سے ایک پیرلل میں پورا انسان ہے اس جسم کے علاوہ، جو اس جسم کے اندر موجود ہے نہ نظر آنے والا انسان، وہ انسان کی روح ہے. اور اس روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے. یعنی روح کے لیے سوچنے کا مقام جو ہے وہ دل ہے، اور جسم کے سوچنے کا مقام جو ہے یہ دماغ ہے. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کیونکہ جسم بالکل سلامت ہوتا ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر کئی لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، ایون دماغ کے اندر بھی ساری وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں جی میڈیکلی یہ بندہ ڈیڈ ہو چکا ہے. وہ ڈیڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو نکل جاتی ہے؟ وہ روح ہے. اور روح کے بارے میں ہمیں سورہ بنی اسرائیل میں بھی بتا دیا گیا کہ انسان کو اس معاملے میں بڑا تھوڑا اور قلیل علم دیا گیا ہے. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے اس ریویلڈ نالج کے اندر اس طریقے سے موجود نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ امر کن ہے جس کے اگینسٹ یہ روح پروڈیوس ہوتی ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو وحی کا سلسلہ ہے وہ آپ کے دل کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے. چونکہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ روحانی تجربہ ہے. اس کو لانے والے بھی روح الامین ہیں، ان کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پہ یہ اتاری گئی ہے یہ کتاب. اس لیے ہے نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے پھٹ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر قرآن نازل نہیں ہوا، آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. تو لانے والے بھی روح الامین روح پر نازل ہوا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص ایکسپیرینس ہے جو پیغمبر کو ہی ہو سکتا ہے. کوئی اور تو اس شخص، کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، اس ایکسپیرینس کو فیل نہیں کر سکتا. تو عین ممکن ہے کہ کبھی سائنس اس حد تک ترقی کر جائے کہ وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لے کسی حد تک. جہاں تک معاملہ ہے روح کو ڈیٹیکٹ کرنے کا تو یہ سائنس کی ڈومین سے باہر ہے، کیونکہ روح اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی. فزیکل ورلڈ میں وہ چیزیں آتی ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ کے ذریعے یا حواس خمسہ کے ذریعے، دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر، کسی بھی طریقے سے. جو یہ حواس ہیں ان کے ذریعے، انسٹنکٹس کے ذریعے جو چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہمارا سائنس کا علم ڈیل کرتا ہے. جبکہ جو چیزیں روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یہ سائنس کی ڈومین میں آتی نہیں ہے، نہ ہی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں. فرشتے کتنے موجود ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. فرشتے فجر کے وقت اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں نمازوں کے وقت، لیکن آپ دیکھ لیں ان فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. قبر میں فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں. لیکن آپ بے شک جتنا مرضی HD کیمرہ لگا دیں، نہ تو وہ آبزرویشن میں آئیں گے نہ ان کی ساؤنڈ فیل ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی ہیں چیزیں. یہ جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور ان پر صرف ایمان لانے کا کہا گیا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو کہ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت. تو اس حوالے سے میں نے یہ گفتگو کر دی. میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو بھی کسی حوالے سے ایڈریس کیا جائے. تو یہ جتنے بھی اس وقت جوابات لوگوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. بہرحال اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جو ہیں وہ ان میں جانے سے پہلے انسان کے پاس کوئی ایسا نالج ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن کر سکے. گوگل کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی آرٹیکلز بھی مل جائیں گے اس ٹاپک پہ، اور کئی تحقیقات بھی ملیں گی کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو
دل کے سوچنے کے بارے میں پروف ہوئی ہیں، لیکن سائنٹیفکلی ابھی تک مجھے کوئی سالڈ گراؤنڈ ایسی نہیں ملی ہے کہ سائنس اس چیز کو مانتی ہو کہ دل بھی سوچتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ایکسپیرینس ہے ایسا کہ خصوصاً یہ جو ہارٹ اٹیک والا ایشو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کی طرف سے سگنل نہیں جاتا بلکہ دل کی طرف سے سگنل جاتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی ثابت ہو جائیں. بہرحال قرآن حکیم چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے، یہ لٹریچر کی زبان میں ہی بات کرے گی، اس لیے قرآن حکیم میں دماغ کا ذکر موجود نہیں ہے. جب بھی بات آتی ہے تو دل کی. ظاہر ہے کہ روح کا مسکن چونکہ دل ہے. اب یہ دل جو ہے ایک تو فزیکل دل ہے جو کہ یہ پمپ کر رہا ہے ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے 10,000 لیٹر خون روزانہ 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 کلومیٹر نسوں تک. ایک تو یہ فزیکل دل ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک روحانی معاملہ بھی ہے، روحانی مسکن بھی ہے. اس دل کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ قرآن نازل ہوا، اور اسی دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی جو ہے وہ کوسچن آنسر سیشن میں اس کوسچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر انہوں نے اتنی باطل تعویل کی ہے کہ وہ تو کسی بھی صورت سائنس کا چھوٹا سا اسٹوڈنٹ بھی ہو تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. انہوں نے اسی آیت کی بڑی دور کی تعویل کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو صدر کا لفظ آیا ہے نا، اس سے مراد سینہ نہیں ہے. صدر کا لفظ جو ہے وہ سینٹر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا وہ پنڈی صدر، کراچی صدر، تو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تعویل کی. وہ کہنے لگے کہ اس صدر سے مراد جو ہے یہ دماغ ہی ہے، اور قلب سے مراد جو ہے وہ یہ عقل ہی ہے جو دماغ کے اندر کھوپڑی کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ کھوپڑی کے لیے ہوا ہے کہ یہ سینٹر ہے، اور اس سینٹر کے اندر جو قلب ہے یعنی دماغ، انہوں نے کہا یہ دماغ جو ہے یہ قلب کا لفظ دماغ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو بالکل باطل تعویل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر کہیں پر بھی جو عربی جو ہے اس وقت کے عرب لوگوں کو نون تھی اس میں کہیں نہیں تھا کہ صدر سے مراد جو ہے وہ یہ والا سینہ نہیں ہے بلکہ یہ والا سینہ ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں تھا پتا کہ دماغ سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. تو یہ تعویل ان کی مضبوط نہیں ہے. بل میں نے جو تعویلات اس حوالے سے بیان کی ہیں وہ اگر آپ ان کے اوپر دقت نظر سے غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس حوالے سے ایک مضبوط جواب ہے جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے الحمدللہ. اب آ جائیے اگلی آیت میں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کی جلدی کرتے ہیں آپ سے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا اور نہ وہ کرے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تیرے رب کے ہاں تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہوتا ہے اس گنتی میں جسے تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 سال کا پلان جو ہے وہ اس دنیا کے لیے نازل ہوتا ہے. ان پورے 1000 سال کے اندر جو جو ایکٹیویٹیز ہونی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ڈیسیژن فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اسی کے لیے ایک اینول گیدرنگ بھی ہوتی ہے لیلۃ القدر میں، سال میں ایک دفعہ، جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پلان اپنا بنایا ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے عذاب ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ عذاب نہیں آئے گا، یہ عذاب اسی شیڈیول کے مطابق آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. ان کے ڈیمانڈ کرنے پہ وہ شیڈیول چینج نہیں ہو جائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو ہم نے پہلے پہل ڈھیل دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں اللہ کی. ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ان کو ہم نے پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین،
میں تو نہیں ہوں مگر تمہاری طرف صرف ڈر سنانے والا. یعنی تمہیں زبردستی حق بات منوانا، تمہیں جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں نا کوٹ کے پلا دینا، یہ میری ذمہ داری نہیں. میں صرف حق کو واضح کروں گا، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے حق کو قبول کرو یا نہ قبول کرو، یہ تمہاری اپنی ثواب دید ہے. فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کریں گے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور عزت کی روزی بھی ہوگی. والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کریں گے ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، کہ ہمیں وہ عاجز کر دیں، ہمیں ہرا دیں ہماری آیات کے اندر، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہوں گے دوست کی. یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے اور قرآن حکیم کے مقابلے پر اس طریقے سے لوگوں کا ذہن خراب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا. یہ ایک ڈیفینیٹ علم ہے، جس نے قبول کرنا ہے اس تک یہ بات پہنچ کر رہے گی. اب بھائیو اگلی آیت جو ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس پہ بھی پورا لیکچر ہو سکتا ہے. اس ایک آیت کے اوپر گھنٹوں کے لیکچر ہو سکتے ہیں. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، اور چونکہ اس آیت کے اوپر میں آلریڈی ایک لیکچر دے چکا ہوں، میں اسی کا حوالہ یہاں پر دے دیتا ہوں. میں نے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے 2 نشستوں میں، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. ویسے ہم عموماً اردو میں تو عصمت انبیاء بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ جو ہے زیر کے ساتھ ہے، عصمت، یعنی نبیوں کے لیے جو معصومیت کا عقیدہ ہے. اس پہ جو شبہات آتے ہیں قرآن حکیم میں، کئی انبیاء کی غلطیوں کا ذکر آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا، نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی، ابراہیم علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی غلطیاں، لغزشیں قرآن حکیم میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس حوالے سے جو عصمت انبیاء کا عقیدہ، درست عقیدہ کیا ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں نے یہ سورۃ الحج کی یہ والی آیت بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کم از کم 15-20 منٹ میں ڈسکس کی ہے. یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے بریف نہیں کروں گا، صرف ترجمہ کریں گے، اور میں نے اشارتاً یہ بات بتا دی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا ہو، وَلَا نَبِيٍّ، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی نبی بھیجا ہو، الا، مگر یہ، اذا تمنا، کہ جب اس نے دعوت حق پیش کی، وحی کا پیغام اپنے امتیوں تک پہنچایا، القى الشیطان، تو شیطان نے بھی کچھ نہ کچھ اس میں شامل کر دیا، فی امنیتہ، اس کی اس تعلیمات میں جو پڑھ کے اس نے سنائی، اس کے اندر شیطان نے بھی کچھ نہ کچھ داخل کر دیا. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، پس اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو مٹا دیتا ہے جو شیطان انٹروین کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات ڈال دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور اس حوالے سے جعلی روایتیں بھی پیش کی جاتی ہیں اسی سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے، تو انہی آیات کو پڑھتے ہوئے آپ کی زبان مبارک سے ان کی جو دیویاں تھیں ان کی تعریف بھی نکل گئی. اس مشہور واقعے کو کہا جاتا ہے وہ تلک الغرانی قل علا، یہ کتنی بلند و بالا دیویاں ہیں جن کی شفاعت اللہ کے حضور قبول کی جائے گی. تو اس قسم کی ایک فیبریکیٹڈ بات جو ہے وہ کچھ روایتوں کے اندر آئی ہے، لیکن وہ 8 کے قریب روایتیں ہیں، 8 کی 8 ضعیف ہیں. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو یہ 8 جعلی روایتیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ. اسی کانٹیکسٹ میں نے لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 36، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی ہماری بھی حدیثیں ہیں، ان کی بھی حدیثیں ہیں، حدیثیں تو ساروں کے پاس ہیں، تو میرے بھائی حدیثیں صحیح بھی ہونی چاہیے،
ورنہ تو ایسی ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جو کفریات پر مشتمل ہیں، جن کے اندر عقیدے ہیں، ظاہر ہے وہ گھڑ کے مسلمانوں کی کتابوں میں ڈالی گئی ہیں. اسی لیے محدثین جو ہے وہ اس کو اصول محدثین پر پرکھ کر صحیح اور ضعیف کی کتابیں الگ کی گئی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی. تو جو صحیح حدیث، اور یہ صحیح حدیث بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کے کہنے پر نہیں، بلکہ ان محدثین کے کہنے پر جن کو سارے مانتے ہیں، ان کے کہنے پر، کسی کی ذاتی انٹرپریٹیشن نہیں. تو لوگ کتنی جعلی روایتیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ دیکھیں جی ہمارے نماز کے طریقے پہ بھی یہ موجود ہے. میرے بھائی اس کے ساتھ امام ابو داؤد نے لکھ دی ہے روایت صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نقل فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک سے کہ بغیر رفع الیدین کرنے والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے، صرف رفع الیدین کی حدیثیں ثابت ہیں. تو وہ تو محدثین نے نقل کر کے خود بتا دیے جعلی روایتیں ہیں، لیکن یہ آدھی نوٹ کرتے ہیں اور اگلی بات بتاتے ہی نہیں ہیں. نماز کے قریب مت جاؤ، آگے بھی لکھا ہوا ہے بھائی جب نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح کا دھوکہ دیا جاتا ہے مختلف مکاتب فکر کی طرف سے. تو یہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ جعلی روایت ہے بالکل. میں نے مسئلہ نمبر 36 میں بھی اس کو بیان کیا، اور عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے مسئلہ نمبر 88A اور 88B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے اس آیت کو بریف کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تاکہ ہم یہ جو شیطان کی طرف سے القاء ہو جاتا ہے، لوگوں میں بات پھیل جاتی ہے، غلط بات پھیل جاتی ہے وہی کے ساتھ مکس ہو کر، اس کو ہم فتنہ بنا دیں، آزمائش بنا دیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہاں پر بھی دیکھ لیں دلوں میں مرض کی بات آئی ہے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل بہت سخت ہیں، ان کے لیے آزمائش بن جائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں وہ تو مخالفت میں بہت دور نکل جاتے ہیں. جب کسی نے بات نہیں ماننی تو دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، جبکہ اس کے برعکس جو اہل علم ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ یہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ جو الحق آیا ہے قرآن، یہ پرپسفل کتاب ہے تیرے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جو ہے پھر وہ جھک جاتے ہیں اس کتاب کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو بات ماننے والے ہوتے ہیں. یہ آمنو کا ترجمہ عموماً کر دیا جاتا ہے ایمان لانے والا. ایمان لانے والا بھی تو بات ماننے والا ہوتا ہے نا. لفظی ترجمہ ہے اس کا بات ماننے والا. جس نے بات نہیں ماننی اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. دل بے ایمان تے اجتا ٹھہر. جس نے بات ماننی ہے اس کے لیے ہدایت موجود ہے قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ بے شک ہدایت دینے والا ہے بات ماننے والوں کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. ولا یزال الذین کفروا، اور کفروا فی مریۃ منہ، اور جو بات نہیں ماننے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. یہ کافر، یہ پنجابی والا کافر نہیں، عربی والا ہے. جو بات نہ ماننے والا ہو، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی، جو بات نہیں ماننے والے لوگ ہیں وہ شک میں مبتلا رہیں گے اس حوالے سے، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، بغتتاً، اچانک. اور وہ قیامت اچانک ان کی موت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے. بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اچانک موت آئے گی تو اس کی تو قیامت کی سٹیجز شروع ہو گئی اور ایک بڑی قیامت آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شک میں مبتلا ہیں اور بات نہیں ماننا چاہتے وہ اسی طرح شک ہی میں رہیں گے جب اللہ کی طرف سے ہی مہر لگ چکی ہوئی ہے، حتیٰ کہ اچانک ان پر موت آ دھمکے گی یا قیامت قائم ہو جائے گی. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر اس منحوس دن کا عذاب آ جائے گا، قیامت کے دن کا. الملک یومئذ للہ، حکمرانی اس روز تو اللہ کے لیے ہوگی. ویسے تو دنیا میں بھی اللہ کے لیے حکمرانی ہے، لیکن یہاں پر ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر انسان کو اختیار کیا، اپنے جسم پہ اختیار نہیں ہوگا. سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ بولنا چاہیں اور زبان نہ بولیں، اور زبان اپنی مرضی سے بولے اور آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں، آپ کے ہاتھ آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں، آپ کے پاؤں آپ کے خلاف بولنا شروع کر دیں، گواہی دیں، تو انسان کے لیے کتنی پریشانی والی بات ہے. تو یہ دنیا میں ہمارے اختیار میں، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی بول سکے گا.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ یحکم بینہم، تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا، پس جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بات قبول کی، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب انسان اللہ کی ماننا شروع کر دے۔ صرف اللہ کو ماننے کے لیے تو سب تیار ہیں، سب مان رہے ہیں، عیسائی بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی، ہندو بھگوان کہہ کے مان رہے ہیں، مسلمان اللہ کہہ کے مان رہے ہیں، گورے گاڈ کہہ کے مان رہے ہیں، سائنٹسٹ سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کہہ کے مان رہے ہیں، اللہ کو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی کون مان رہا ہے؟ یہ ہے اصل چیز، اس میں ہے قیامت مضمر۔ تو جو لوگ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے بات قبول کر لی اور پھر نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، چاہے عمل سے کیا چاہے عقیدے سے کیا۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندے کے ایمان اور شرک کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ اب وہ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ صرف عقیدے میں مسلمان ہے، عملاً وہ کافر ہے۔ یہ فٹ ہوگی اس کو آیت، جسے فٹ اسے گفٹ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور میں اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر میں کیا فرق ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا جو لیکچر ہے وہ اسپیشل لیکچر ہوگا انشاءاللہ، مسئلہ نمبر 153۔ اور یہ اکثر جو بریلویوں کی طرف سے اور شیعہ کی طرف سے دھوکہ دیا جاتا ہے عموماً کہ جی یہ آیات تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ تو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، آپ پکڑ کے مسلمانوں پہ لگا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو پھکی ہے نا، میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ اگلی دفعہ وہ آیات اس قسم کی آ رہی ہیں، اسی پہ سورۃ الحج کنکلوڈ بھی ہوگی، تو اس کے اوپر بھی ایک لیکچر میرے بڑے عرصے سے ادھار تھا کہ یہ مسئلہ بھی میں اس کو کلیئر کروں۔ پھر کبھی وہ بخاری سے حدیث لے کے آتے ہیں جی ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق قرار دیا کرتے تھے کہ وہ کافروں کی آیات جو کافروں پر نازل ہوئی ہیں، کافروں کے بارے میں، وہ مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ ابن عمر کہتے تھے یہ بدترین مخلوق ہیں، اور وہ جب ہم توحید کی بات پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی کافروں والی آیات آپ نے ہمارے پہ لگائی ہیں، آپ کو تو ابن عمر نے خوارج ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میری شکل میں مبعوث کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ذرا مبعوث عربی میں کہتے ہیں اٹھانے کو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے اس حوالے سے جو اس قسم کے باطل نظریات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے۔ تو میں انشاءاللہ اس کا علمی جواب بھی دوں گا کتاب و سنت کی روشنی میں، اور انشاءاللہ پھکی والا جواب تو تمہیں پتہ ہے اس تو بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھکی والا جواب اینٹی وینم بھی ہوئے گا، وہ صبر کرو ایک ہفتہ انشاءاللہ، اگلی بار آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو لوگ کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، یعنی ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑ گیا۔ یہ ہے تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ کرام کے لیے، اور تعویل عام کے اعتبار سے دنیا میں کہیں بھی اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے کسی کو کوئی سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہے۔ ثم قتلوا، اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، او ماتوا، یا طبعی موت مر گئے، اللہ کے لیے نکلے تھے، راستے میں بیماری آئی، فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ او ماتوا، یا وہ موت کا شکار ہوئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ ضرور انہیں دے گا بہترین رزق، یعنی مرنے کے بعد اللہ کے حضور ان کو ایک زندگی ملے گی جو اس زندگی کے مشابہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اسے کہا گیا تم نہیں اس کا شعور رکھتے۔ میں نے مسئلہ حیات النبی پہ پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 5، مسئلہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک.com پہ، تو اس میں میں نے وہ آیات بتائی ہیں کہ شہید اللہ کے حضور زندہ ہیں، لیکن وہ اس دنیا کی سی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں پر انہیں رزق بھی دیا جائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سب سے بڑھ کر بہتر روزی دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور ضرور داخل کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جگہ میں جس کو وہ پسند کریں گے، یعنی جنت کا مقام۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور بردبار ہے، ایسی جگہ پہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔
اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی کبھی گزرا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی جائے گی اللہ کے بہاف پہ، مبارکباد کے طور پر، کہ جنتیوں آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں رہے ہوگا، ہمیشہ خوش رہے گا۔ یہ چار چیزیں تو آپ کو چاہیے۔ موت نہ آئے، نمبر 1، تاکہ عیاشی ہمیشہ کے لیے، دنیا سے بھی آپ موت ختم کر دینا، خدا کی کوئی بھی عبادت نہیں کرے گا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت ہی موت ہے۔ اگر مرنا نہ ہو ہم نے تو پھر تو فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے آگے، پھر رہی جان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا۔ یہ موت ہی تو تلوار لٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گاڈ کو رسپانس کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ تلوار اٹھائی جائے گی، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور وہاں پر اسے قتل کر دیا جائے گا کہ اب موت دوست کی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، وہ موت مانگیں گے انہیں موت نہیں آئے گی، اور جنتی تو خیر چاہیں گے ہمیشہ رہنا تو ان کے لیے بھی موت نہیں آئے گی۔ تو انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انسان قدیم نہیں ہے، حادث ہے، لیکن یہ حادث ہونے کے بعد اب یہ ہمیشہ کے لیے ہے، چاہے جنت میں چاہے دوزخ میں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو یہ چار چیزیں مل جائیں گی، موت نہیں آئے گی نمبر 1، نمبر 2 کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، 30 سال کا نوجوان ہوگا ہر انسان، 30 سال سے بڑھے گی نہیں عمر۔ نمبر 3 کبھی بیمار نہیں ہوگے، نوجوان بھی انسان ہو بیمار ہو جائے تب بھی مصیبت ہے، وہ جوان جو ہے وہ بوڑھا بن جاتا ہے تب بیمار ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 سب سے بڑی خوشخبری کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو سب سے بڑی ٹینشن ہی ہے کہ یار اے کیتا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت میں آپ جو مرضی کریں اس کے اگینسٹ اللہ ناراض نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں کئی ایسی چیزیں جو حرام ہیں جنت میں حلال ہیں۔ دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں حلال ہے۔ دنیا میں ریشم حرام ہے، جنت میں حلال ہے۔ دنیا میں مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے، جنت میں داڑھی نہیں ہے مرد کے لیے۔ تو دنیا کے تو معاملات الگ ہیں اور آخرت کے الگ۔ ذالک، اور ان باتوں کو یاد رکھو، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ لیا بس اس قدر ہی جتنا کہ اسے تکلیف دی گئی تھی، ثم بغی علیہ، پھر اس کے بعد مزید اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لینصرنہ اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پر ضرور ہے اس کی مدد۔ دنیا میں اگر کوئی بدلہ نہیں بھی لے سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو مدد فرمائے گا، بدلہ لے کر دے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دیکھیں رات دن میں داخل ہوتی ہے، دن رات میں۔ رات دن میں کس طرح داخل ہوتی ہے؟ صبح پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، پھر صبح صادق، آہستہ آہستہ مشرق کی طرف سے پو پھوٹنا شروع ہوتی ہے، اور یہ ساری سیاہی غائب ہوتے ہوتے جب سورج نکلتا ہے تو یہ دن جو ہے وہ رات کے اندر داخل ہوتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب سورج مغرب میں غروب ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روشنی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے اس اینگل کی وجہ سے، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے، پہلے مغرب کا وقت، پھر کرتے کرتے عشاء کا وقت، پھر شفق بالکل غائب ہو جاتی ہے اور بالکل گھپ اندھیرا چاہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ الحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جس کو یہ اللہ کے علاوہ پوج رہے ہیں کسی بھی اور ہستی کو، وہ باطل ہے،
وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت، حقیقی الہ، حقیقی جو معبود ہے وہ صرف اللہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، تو خشک زمین اس پانی کی وجہ سے سرسبز ہو جاتی ہے. یہ خضر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. گنبد خضرا بھی چونکہ وہ سبز ہوتا ہے اس لیے اسے خضرا کہا جاتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین بھی ہے، یہ یاد رکھیں. لوگ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ نے نہیں پوچھنی ہیں. اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی لا کر حاضر کر دی جائے گی قیامت الدن، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہوگا وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. سورہ لقمان میں تو یہاں تک آتا ہے. لقمان رحمہ اللہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، انشاءاللہ جب ہم آئیں گے پارہ نمبر 21 میں، تو وہ کہتے ہیں بیٹے تم نے کہیں بھی زمین میں چھپ کے کسی بھی چٹان کے پیچھے زمین کی گہرائیوں میں کہیں پر بھی کوئی عمل کیا ہوگا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ کی تو مشکل نہیں ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے نا میری عبادت کرو، تو اسے کوئی حاجت نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت نہ کرے، اس کی تعریف کوئی نہ کرے، تب بھی وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. یہ دنیا میں انسان کسی چیز کی بھی تعریف کرتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں آپ کسی بہترین سے بہترین چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں، تو امپلائڈ ہوتا ہے اس پھول کے بنانے والے کی تعریف کی ہے. اچھے موسم کی تعریف کرتے ہیں، اس موسم کو لانے والے کی تعریف کی ہے. دنیا میں آپ کسی چیز کی بھی تعریف کریں، کسی انسان کی کریں، الٹیمیٹلی تعریف اس خدا کی ہوتی ہے کہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے. الحمید، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ زمین میں ہے. یعنی یہ فزیکل فینومینا آف نیچر جتنے ہیں یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ فزیکل فینومینا مسخر نہ ہوئے ہوں تو کوئی دنیا کی سائنٹیفک فیلڈ میں ریسرچ کے بعد کوئی پریکٹیکل چیز پاسبل ہی نہ ہوتی. یعنی انسان تحقیق کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا کہ گاڑی کے ٹائر اور زمین کے درمیان جو فرکشن پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے گاڑی آگے ٹریول کرتی ہے. اگر گاڑی کے ٹائر اور زمین میں فرکشن آپ ختم کرتے ہیں، کسی چکنی جگہ پر لے جائیں، گاڑی کو جتنی مرضی سپیڈ دیں وہیں کھڑی رہے گی. فزیکل فینومینا آف نیچر وہاں پر تو اپلائی نہیں ہو رہا ہوگا. اور یہ آپ نے اگر منظر دیکھنا ہو تو جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا، تو لوگ گھروں سے نکلتے ہیں نا تو وہ گاڑیاں بالکل، وہ جب اس کو ریس دیتے ہیں وہ گاڑی ادھر جا رہی ہوتی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہوتی ہے. ایون تھوڑا سا آئل بھی پڑا ہوا ہو نا تو اس سے بھی گاڑیاں سلپ ہو جاتی ہیں. تو اگر انسان یہ ڈیزائن کرے اور اگلے دن اللہ تعالیٰ قانون چینج کر دے کہ نہیں یہ فرکشن ختم ہوگی زمین اور ٹائر کے درمیان تھا، تسی جناب گاڑیاں بڑھا لو، تو یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. یہ تمام فزیکل فینومینا کو مسخر کر دیا. پانی بلندی سے نیچے طرف آتا ہے، یہ معاملہ اگر الٹ ہو جائے تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے. نیچے سے پانی اوپر آنا شروع ہو جائے تو پانی پانی ہر طرف ہو جائے، کنویں سے پانی نکل آئے تو پورے شہر کے اندر پانی پانی، پورے دنیا کے اندر ہو جائے. تو جتنے فزیکل فینومینا ہیں، اسی طریقے سے ہوا کے اندر جو اچھال کی قوت ہے، بوائنسی کی، جسے میں ارشمیدس پرنسپل ہے، جو کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ پانی میں ہو یا ہوا میں اپنے وزن کے برابر جتنا بھی وہ پانی ڈسپلیس کرتی ہے، پانی کے لیے پرٹیکولر ارشمیدس پرنسپل ہے،
تو اس کے جو پانی جتنا وہ ڈسپلیس کرتی ہے اس کے وزن کے برابر فورس اس کے اوپر لگتی ہے. اسی قانون کے اوپر یہ سارے بحری جہاز چل رہے ہیں. لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز بھی موجود ہیں. تو یہ سائنس کیوں پاسبل ہے؟ ان رولز کی وجہ سے. تو اللہ نے مسخر کر دیے. اور دیکھ لیں اس کا ذکر بھی آ گیا, والفلک تجریب فی البحر بامری, اور کشتی کو بھی ہم نے سمندر میں ہمارے حکم کے تحت چل رہی ہے, تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور آسمان کو ہم نے تھام رکھا ہے کہ کہیں زمین پر گر نہ پڑے. إِلَّا بِإِذْنِهِ, مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ہی رکا ہوا ہے. یہ ہو بالکل اس طریقے, اگر یہ گریویٹیشنل فورس نہ ہو تو اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں, ستارے ہیں, آپس میں ٹکرا جائیں. یہ ڈسٹرب ہو جائے تب بھی ٹکرا جائیں. اور یہ ہونا ہے قرب قیامت میں, جب قیامت کا منظر قائم ہوگا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاند اور سورج آپس میں مل جائیں گے. یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جائے تو زمین جو ہے سورج میں جا کے گر جائے, سورج کسی اور ستارے میں جا کے گر جائے, یہ سب کچھ گڑبڑ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے, مہربانی فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جس کے پاس اتنی طاقت ہے پھر بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنے لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں, وہ ان کی فوراً گرفت نہیں کرتا, ان کو ڈھیل دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر تمہیں موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ, بے شک انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے اپنے رب کا. یعنی رب نے اتنی نعمتیں دیں, یہاں زندگی گزارنے کے لیے سب کے سب معاملات اس نے طے کیے, اس کے باوجود انسان دنیا کی زندگی میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنے خدا سے غافل ہو جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ, قربانی کا طریقہ مقرر فرما دیا. ہم ان کے لیے ناسکوہ, کہ وہ اس کے مطابق عبادت کریں. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ, تو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ آپس میں اس معاملے میں جھگڑا کریں. یعنی یہود و نصارہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتے تھے کہ تمہاری شریعت اور ہماری شریعت یہاں تک تو متفق ہے, اس معاملے میں فرق کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے مختلف امتوں کے لیے طریقے مقرر فرمائے ہیں, اس پہ مت جھگڑو. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے جائیے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ اپنے رب کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں. وَإِن جَادَلُوكَ, اور اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں, فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی ہم تو تمہیں بات سمجھا سکتے ہیں, اگر ہر بات میں کیڑے نکالو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت الدین فیصلہ فرما دے گا. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, کیا اللہ یحکم بینکم, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ فرما دے گا تمہارے درمیان یوم القیامہ, قیامت والے دن, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان امور کے بارے میں جن میں تم دنیا میں جھگڑا کرتے تھے. تو آخرت میں فیصلہ ضرور ہو جائے گا, لیکن یہ ہمارے کسی کام کا نہیں فیصلہ. اگر دنیا میں ہم نے خود فیصلہ کر کے حق بات کو حاصل نہیں کی, اگر قیامت والے دن کسی قادیانی کو یہ پتا چلا کہ غلام احمد قادیانی دجال تھا, تو اب اس کو اس انفارمیشن سے کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ اس دنیا کی زندگی میں پتہ چلنا چاہیے. جس کو میں کہتا ہوں سنی بڑھو ٹونی نہ بڑھو, سن سنا کے سنی نہ بڑھو, پڑھ پڑھا کے سنی بنو. اگر مجھے پوری زندگی یہ پتہ نہیں چلا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اور میں اپنے اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے چل رہا ہوں, تو قیامت والے دن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں یہ طریقہ صحیح تھا, بزرگ بابے غلط تھے, تو کوئی فائدہ ہوگا؟ آخرت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دینا ہے, لیکن اس فیصلے کا فائدہ کوئی نہیں ہونا کسی انسان کو جس نے دنیا میں خود فیصلہ کر کے حق بات حاصل نہ کی. ہاں یا تو یہ ہوتا نا کہ آخرت میں فیصلہ ہوتا, پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوں پتہ لگ گیا جے, چلو ہوں تو دوبارہ دنیا بھیجنے لگا, ہوں صحیح طریقے نال کام کرنا چاہیے, پھر تو فائدہ تھا. لیکن یہ تو میرے بھائی اس میں تو سبلی بھی نہیں آنی. دنیا میں تو وہ فیل ہو جائے تو آپ کے پاس چانس ہوتا ہے, یہاں تو چانس بھی کوئی نہیں ہے, ایک ہی موقع ہے, اور وہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے توبہ قبول ہے انسان کی, اور وہ پتہ نہیں کس وقت آ جائے موت کا غرغرہ. آج کل تو جتنی آپ سمجھ لیں انسرٹن زندگی ہو چکی ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا, لوگ بیمار ہوتے تھے, بچوں کو وصیتیں کرتے تھے, پھر رام نے پورے پروٹوکول سارا حساب کتاب کر کے مرتے سن. اب تو کوئی نہیں ہے, اب تو بوڑھے ہونے کی نوبت بھی نہیں آتی. کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے, کوئی کسی موذی مرض میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے, کوئی
ینگ ایج میں ہارٹ فیل ہونے سے مر جاتا ہے. تو اب تو معاملات بالکل جو ہے تلپٹ ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت والے دن اللہ فیصلہ فرما دے گا قیامت والے دن کہ کون حق پر تھا کون باطل. یہ فیصلہ فرما دے گا. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں. ان ذالک فی کتاب, اور بے شک یہ سب کچھ اللہ کے پاس اس کی ہارڈ ڈسک بڑی جو ہے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. الکتاب میں سب کچھ لکھا ہے, جو کچھ ہو چکا, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. دنیا میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. ایک تو چیز یہ ہے نا کہ کوئی کام ہو رہا ہو اس کا ریکارڈ رکھنا, ایک کام ابھی ہوا نہیں اس کا ریکارڈ رکھنا, اور پھر ہر چیز کا ٹائنیز ڈیٹیل تک ریکارڈ رکھنا. تو سورۃ الانعام میں آئے کہ سمندروں میں یا خشکیوں میں کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے حکم سے, اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر اللہ کے حکم سے. اتنی ٹائنیز ڈیٹیل تک چیزوں کو کنٹرول کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارا ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یہ تمہاری ٹینشنیں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان تو اللہ کو امیجن کر ہی نہیں سکتا. لیس کمثلہ شیء, اس کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. تو یہ سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ خود لے کر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کسی معاملے میں کسی فرشتے, کسی جن, کسی پیغمبر, کسی بھی انسان, کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے. ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا ہے. باقی یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاپک ہے. اس پہ میں نے تقریباً 6.5-7 گھنٹے کی گفتگو مسئلہ نمبر 103, 104A, 104B, 104C کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ ریکارڈ کروا دی ہے. اور اللہ کے فضل سے اتنے لیکچر ریکارڈ کروا دیے کہ یہ زندگیاں چاہیے لوگوں کو, اور علماء کو اتنی محنت کر کے یہ ساری چیزیں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آہستہ آہستہ آج دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا 229 نمبر لیکچر ہے, اور تقریباً ہر ایک مشکل ٹاپک جو ہے وہ کور ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل گائیڈنس ہوتی ہے. کسی کے لیے حالات و واقعات کا ایسا میسر آنا, کسی کا انٹلیکٹ, جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دانائی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. انسان کسی حد تک تو اپنا دماغ پالش کر سکتا ہے, لیکن انٹلیکچوئل, ہائیلی انٹلیکچوئل ہونا, اب نیوٹن ہر بندہ نہیں بن سکتا, آئنسٹائن ہر بندہ نہیں بن سکتا, مولانا مودودی ہر بندہ نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر اسرار ہر بندہ نہیں بن سکتا, ڈاکٹر ذاکر نائک یا احمد دیداد ہر بندہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. بلکہ میں اس دفعہ تو نا اپنا حساب کتاب لگا رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا دعوت و تبلیغ کے لیے. پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں پیغمبر ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ 40 سال جب ان کا عمر مبارک جو 40 دن کے اعتبار سے, کہ 30 دن کے لیے بلایا کوہ طور پہ, اور پھر 10 دن بڑھا کے 40 دن کیے. اور اس طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ 40 سال جب ان کی عمر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے مبعوث کیا. تو میں اپنا حساب کتاب لگا رہا تھا میری 40 سال کب بنے گی. ایک تو 40 سال وہ ہے نا جو ہمارا یہ عیسوی چل رہا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد میچورٹی کی لائف انسان کی شروع ہو جاتی ہے. 40 سال جو یہ قرآن و سنت میں 40 سال آتے ہیں نا, وہ لیونر ایئرز ہوتے ہیں, چاند کے اعتبار سے, اور وہ تقریباً چاند کے جو اعتبار سے 40 سال ہیں وہ ہمارے یہ سولر ایئرز کے اعتبار سے 38 سال 38 ایئرز اور 10 منتھس 10 مہینے اور 27 دن تقریباً بنتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً 39 سال سے ایک مہینہ کم اگر ہو تو وہ والا 40 بنتا ہے جس کو کتاب و سنت میں 40 سال میچورٹی کی لائف کہا گیا. تو انشاءاللہ اس 4 اکتوبر 2016 کو میری 39 سال ہو جائے گی, اور اگلے درس میں میری 40 ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ لیونر ایئرز کے اعتبار سے. اور اگلی دفعہ یہ آخری ڈاڈا درس ہے میں نے کرنا ہے, اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ ذرا تھوڑا سٹائل نرم کیا جائے اپنا. تو ایک درس ادھار ہے انشاءاللہ اگلی بار کرنا ہے. 40 سال دا آغاز جڑا نا انشاءاللہ اگلی بار انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.